إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، سورۃ مائدہ کی جو کل ہم نے آیات مبارکہ کی تفسیر کی تھی وہ شراب سے ریلیٹڈ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کس طرح سے درجہ بدرجہ حرام قرار دیا. آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا. آزمائش کی بات ہو رہی ہے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اسے بن دیکھے ڈرتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے، مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسکین أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ. جو اس حالت میں یعنی جو جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہوا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف والے کریں گے. یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا. یہ اس کا کفارہ. اب جو دوسرا کفارہ بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ طعام مسکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ. اس کا جو دوسرا کفارہ ہے وہ کیا ہے کہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے. عفا اللہ عما سلف، کس لیے روزے رکھنا ہے؟ تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے میں. تو یہ جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کی اور حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے، اس کی جو حرمت ہے وہ بیان کی ہے. والبی نے حضرت ابن عباس سے ارشاد فرمایا کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ کیا روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مراد جو رکھی ہے کہ یعنی آزمائش جو ہے وہ کس میں ہے کہ اس سے مراد کمزور اور چھوٹا شکار ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حالت احرام میں آزما رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اسے پکڑ لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے. تو المجاہد کیا فرماتے ہیں کہ تنالہ ایدیکم سے مراد شکار کے چھوٹے جانور اور ان کے بچے ہیں، اور رماحکم سے مراد شکار کے بڑے جانور ہیں. تو مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے اس کا شان نزول جو ہے وہ شان نزول کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کا وقت تھا. ٹھیک ہے، یعنی جو عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے
صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جبکہ جنگلی جانور، پرندے اور شکاری جانور ان کے پڑاؤ کے پاس اس طرح کثرت سے آ رہے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حالت احرام میں ان جانوروں کے شکار سے منع کر دیا، یعنی آزمائش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ کون کون جو ہے وہ اس چیز سے منع رہتا ہے اور کون کون جو ہے وہ اس کام کو کر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی حرمت یعنی اس کو حرام کیا آزمائش کے طور پہ، کہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے پاس باقاعدہ جانور چل چل کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی آزمائش تھی کہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ پھر بھی اس کے بعد کہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے کہ حالت احرام میں جو ہے وہ تم نے نہیں کرنا ہے شکار، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ شکار کرے گا اور کون جو ہے وہ شکار نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، کیا معلوم کر لے کہ بن دیکھے کون ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے نا ہم نے، تو بن دیکھے جو ہے وہ کون کون جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے اور پھر جو ہے وہ کون اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرتا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈر کے اور پھر وہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو اس نے روک لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو کیا سبب ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ایک اور جگہ پہ ایسے ہی ایک آیت میں فرمایا نا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو اب دیکھیں آزمائش ہو رہی ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر ہاتھوں پہ اور نیزوں کے سے بڑی آسانی کے ساتھ پکڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ پھر بھی نہیں پکڑ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد زیادتی کرے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کو پتہ چلنے کے بعد بھی، اس بات کا علم ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں تو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے جو ہے وہ دردناک قسم کا عذاب ہے، ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مومنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار کو نہ مارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ ہاں البتہ چند چیزوں کو حالت احرام میں مارنا جو ہے وہ مستثنا ہے، جیسے کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 موذی جانور ایسے ہیں جنہیں حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ حرم میں نظر آئیں، یعنی آپ حالت احرام میں یا یہ کہ حرم کی جو حدود ہے اس میں وہ نظر آتے ہیں تو ان کو آپ مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں؟ ایک کوا، ایک چیل، ایک بچھو اور ایک چوہیا اور ایک باولا کتا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابن عمر سے بھی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کی وجہ سے جو محرم ہے، محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ جو میں نے بھی آپ کو 5 جانور بتائیں یہی ہیں۔ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سانپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سانپ کے بارے میں تو کوئی شک اور اس کے قتل کرنے کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی سانپ بھی ان میں ہی شامل ہے۔ باولے کتے کے ساتھ بھیڑیے، درندے یا چیتے اور شیر وغیرہ کو بھی ملا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جانور تو باولے کتے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان تمام جانوروں پر کتے کے لفظ کا بھی اطلاق ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے جانوروں کو قتل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سانپ، بچھو، چوہیا، کوے کو کنکر مار کر اڑا دے مگر اسے قتل نہ کرے، یا باولا کتا، چیل اور چیرنے پھاڑنے والا جو درندہ ہے،
ٹھیک ہے. اب اگر حرم یعنی حرم کے اندر حدود حرم میں یا حالت احرام میں اگر شکار کر لیا ہے، جن کا یعنی شکار کرنا جائز ہے، اس کا شکار کر لیا، تو اس کا کیا بدلہ ہے کہ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہوا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں سے فدیہ دینا ہوگا. تو مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ یہاں جان بوجھ کر مارنے سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کا قصد کر رہا ہو اور اپنے احرام کو بھول گیا ہو، یعنی اس کو یہ بھول گیا کہ وہ احرام باندھا ہوا ہے، حالت احرام میں ہے، اور جو ہے اس نے پھر بھی شکار کا جو ہے وہ شکار کر لیا، اور جسے یاد ہو کہ وہ حالت احرام میں پھر جان بوجھ کر وہ شکار کو قتل کرے، تو اس کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جا سکے، کیونکہ اس طرح تو اس کا احرام جو ہے وہ احرام ہی باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک قول جو ہے وہ یعنی جمہور علماء کا قول یہ بھی ہے کہ وجوب جو بدلہ لینے کا جو واجب ہے وہ قصد اور ارادے سے اور بھول کر شکار کرنے والے دونوں اس میں برابر ہیں. امام ظاہری فرماتے ہیں کہ قصد اور ارادے سے شکار کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، اور بھول کر شکار کرنے والے کے بارے میں حکم جو ہے وہ سنت میں مذکور ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے اس پر بدلہ واجب ہے اور وہ گناہ گار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس آیت میں لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، یعنی تاکہ اپنے کام کی سزا جو اس نے کام کیا ہے اس کا مزہ چکھ سکے. تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، نہیں اگر کسی صحابی سے ایسا کچھ پہلے ہو چکا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. سنت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے غلطی سے شکار کرنے والے کے لیے بھی بدلے کو واجب قرار دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سے قصد و ارادے سے شکار کرنے کے لیے بدلے کا وجوب ثابت ہے. پھر بات یہ بھی ہے کہ شکار کرنے میں جانور کی جان کا اتلاف ہے، اور جان تو دونوں صورتوں میں تلف ہو جاتی ہے، خواہ کوئی قصد سے یا ارادے سے شکار کرے یا بھول کر. ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ اگر کوئی ارادے سے شکار کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، لیکن بھول کر شکار کرنے والا گناہ گار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے نا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ وہ کس طریقے سے دے گا، جو اس نے چوپایا جو اس نے مارا ہے اسی سے اس کا بدلہ دے گا. یعنی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسی طرح کا جانور بطور بدلہ دینا واجب ہے جس طرح کا جانور محرم نے قتل کیا، بشرط ہے کہ پالتو جانوروں میں سے اس کی مثال موجود ہو، جیسے کہ صحابہ کرام نے مثل کے بارے میں فرمایا تھا کہ مثلا انہوں نے فیصلہ کیا کہ شتر مرغ کا بدلہ اونٹ، نیل گائے کا بدلہ گائے اور ہرن کا بدلہ بکری ہے، اور اگر شکار کیے والے جانوروں کی پالتو جانوروں میں سے کوئی مثال نہ ہو تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کی قیمت مکے میں تقسیم کر دی جائے. اچھا ایک چیز اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو وہ ہوتا ہے بدلہ جو ہوتا ہے، جو جزا دی جاتی ہے یا دیت، یہ جو وہ ہوتی ہے جو دم واجب جو ہوتا ہے یہ مکے کی ہی حدود کے اندر دی جاتی ہے، اس کے باہر نہیں. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ مکے میں تقسیم کر دی جائے. تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے. یعنی یہ جو مثل کا ہے نا کہ تم نے اب اس میں کیا دینا ہے، بدلے میں کون سا جانور دینا ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس کی قیمت کا فیصلہ یا کون سا جانور دینا ہے اس کا فیصلہ جو ہے دو عادل مسلمان کریں گے. ٹھیک ہے. ایک روایت ہے کہ حالت احرام میں ہرن کا شکار کر لیا گیا تھا. یہ امام ابن جریر نے جو ہے وہ ابو جریر کی روایت بیان کی ہے کہ حالت احرام میں ہرن کا شکار کر لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ دو مسلمان بھائیوں کو لے آؤ جو تمہارا فیصلہ فرما دیں. تو میں عبد الرحمن اور سعد کو لے آیا، انہوں نے فیصلہ فرما دیا کہ میں بدلے میں سرخ سفید رنگ کا ایک بکرا دوں. ٹھیک ہے. ایسے ہی میں ابن جریر نے طارق کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اربد جو تھے انہوں نے حالت احرام میں ایک ہرن کا شکار کیا تو وہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ فیصلے میں شریک ہو جاؤ. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بدلے میں ایک بکری دے دی جائے کیونکہ دونوں میں قدر مشترک پانی پینا اور درخت کے پتے کھانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے کریں. یعنی یہ بھی ایک بہت یعنی بڑے صحابی تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک میں ہو جاتا ہوں فیصلہ کرنے والا، ایک تم خود ہو جاؤ. تو ہم دونوں مل کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کس طریقے کا جو ہے وہ جانور اب تم نے اس میں دینا ہے.
بدلے میں دینا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حدیم بالغ الکعبہ، یعنی قربانی کرے اور یہ قربانی جو ہے وہ کعبے تک پہنچائی جائے۔ کعبے میں پہنچانے سے مراد کیا ہے کہ اسے حرم میں پہنچا کر وہاں پر ذبح کیا جائے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حدود حرم میں جو ہے وہ ذبح کی جاتی ہے، اور اس کے گوشت کو حرم کے مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس مسئلے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ تو جو فرمان الہی ہے، او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، یعنی روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی جب محرم اپنے قتل کیے ہوئے شکار کے مانند کوئی جانور نہ پائے، یا خود شکار ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ جس کے مثل کوئی پالتو جانور ہو، تو پھر جو ہے وہ روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی محرم شکار کر لے تو اس کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ اگر اس نے ہرن وغیرہ کا شکار کیا ہو تو اسے مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح کرنی ہوگی، اور اگر اس کے پاس بکری نہ ہو تو وہ 6 مسکینوں کا کھانا کھلا دے، اور اگر اسے اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس نے 12 سنگا وغیرہ شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ گائے ذبح کرے، اس کی استطاعت نہ ہو تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 20 روزے رکھے، اور اگر وہ شتر مرغ یا نیل گائے وغیرہ شکار کرے تو اس کے بدلے میں اونٹ ذبح کرے، استطاعت نہ ہو تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 30 روزے رکھے۔ اسے جو ہے وہ امام ابو حاتم نے اور ابن جریر نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی امام ابن جریر نے یہ بھی بیان کیا کہ ہر مسکین کو ایک ایک مد کھانا دے، یعنی اتنا کھانا دے جس سے کہ وہ سیر ہو جائیں۔ تو ارشاد الہی جو آگے ہے نا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کام کی جو سزا ہے نا اس کا وہ مزہ چکھ لے کہ تم نے کیوں کیا یہ کام، احرام کی حالت میں تھے تو پھر کیوں کیا۔ یعنی اس پر یہ کفارہ ہم نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اپنے اس فعل کی سزا کا مزہ چکھے جس میں اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، عفا اللہ عما سلف، اور جو پہلے ہو چکا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی کوئی اگر احرام کی حالت میں جس نے شکار کیا تھا اب اس کا انتقال ہو گیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، یا یہ کہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے یعنی ایام جاہلیت میں ہو چکا ہے وہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے معاف کر دیا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اچھے عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرے اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمانا ہے، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جو کوئی پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ یعنی جو اسلام میں اس کے حرام ہونے کے بعد اور اس تک حکم شرعی پہنچنے کے بعد اس کا ارتکاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ جیسے کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا عفا اللہ عما سلف کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اور ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو مسلمان ہونے کے بعد ایسا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پھر ایسا کام کرنے کی صورت میں آپ کے علم کے مطابقت سے کوئی حد ہے، انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا امام کو چاہیے کہ اسے سزا دے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا تعلق اللہ اور اس کے بندے سے ہے، یعنی اسے اس کا فدیہ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کفارے کی صورت میں اس سے انتقام لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو سعید بن جبیر اور جو جمہور سلف ہے ان کا قول کیا ہے کہ محرم جب شکار کو قتل کر دے تو اس پر بدلہ واجب ہے، اور پہلی، دوسری اور تیسری بار بلکہ بار بار ایسا کرنے میں کوئی فرق نہیں، اور اس اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں کہ اس نے بھول کر کیا یا جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی اس نے بدلہ ضرور دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ اللہ تعالیٰ کی دو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، دو صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست بادشاہت کا مالک ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی جو ہے وہ کسی سے وہ رب العزت انتقام لینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کسی کو وہ سزا دینا چاہے تو کوئی اسے اس کی سزا سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے اور اسی کو عزت اور سربلندی حاصل ہے۔ ذو انتقام کے معنی ہوتے ہیں یعنی جو اس کی معصیت اور نافرمانی کرے تو وہ اسے سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری آیت نمبر 95
اور 94 جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمیوں کو معاف فرما دے، اور حالت احرام میں اگر ہم سے اب تک کوئی غلطیاں ہوئی اور جن کا ہمیں احساس نہیں ہوا اور ہم پر دم واجب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو محرمات ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اسٹاپ کر دیا، تو اسٹاپ ہو جائیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا چلو وہاں پر چلنا شروع کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی استطاعت دے دے، اتنی استقامت دے دے، اور ہمارے اندر دین کی اتنی مضبوطی اور عطا فرما دے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کو اپنے پورے کے پورے اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی رضامندیوں کے ساتھ جو ہے ہم اسلام کو جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔